میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جو ہیں ہمارے اپورڈ جا رہے ہیں, وہاں پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی اس قسم کی ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کے اندر مورد الزام ٹھہرائی جا رہی ہے, لیکن ظاہر ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ شاید ان کے اوپر مکمل بلیم نہیں جاتا. آپ کا ایک پوائنٹ چل رہا تھا, اس سے کیری فارورڈ کرتے ہیں. جی بالکل, میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو نا آپ سیونگ سے امیر نہیں ہو سکتے, آپ کو کمانا پڑتا ہے امیر ہونے کے لیے. اب ٹھیک ہے ایف بی آر کی بڑی اسکروٹنی چل رہی ہے, سب کو پیسے اگریسو میسیجز جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک شخص اگر اس کی ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے 5 لاکھ روپے اور وہ فائل کرتا ہے کہ جی ٹیکس لائبلٹی میری 3.5 لاکھ ہے اور وہ 1.5 لاکھ پاکٹ کر لیتا ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللیگل ہے. اور جو حکومت ہے وہ اپنا پورا استحقاق رکھتی ہے کہ وہ اس کو پکڑ لے اور اس کو پینلائز کرے, وہ جیل میں بھی جا سکتا ہے, وہ جرمانہ بھی بھر سکتا ہے, سارا کچھ. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ 1.5 لاکھ اگر حکومت کے پاس آ جائے گا تو چلو ٹھیک ہے, حکومت کو تھوڑی سی بریدنگ سپیس مل جائے. لیکن اس سے کوئی ملک کے جو حالات ہیں وہ بہت چینج اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بھی 1.5 لاکھ کون سا اس نے اپنے تکیے کے غلاف میں رکھ لینے تھے, اس نے بھی خرچنے تھے, ایک اکانومی کا پہیہ چلنا تھا. بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک آپ پائے کا سائز بڑا نہیں نہ کرتے تو خالی یہ چھوٹی موٹی بچتیں کر کے نا آپ نہیں کرتے. پائے کا سائز کیسے بڑا ہوگا؟ پائے کا سائز بڑا ہوگا مزید ایکسپورٹس کے ساتھ. وہ مزید جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے, اس میں پتنگیں بھی ایڈ کر لیں, اس میں 10 پیک سگریٹ بھی ایڈ کر لیں, جو چیز ایڈ ہو سکتی ہے اس میں کر لیں. کیونکہ ظاہر ہے آئی فون تو آپ ایک رات میں نہیں بنا سکتے, اس کے لیے تو جو اسکل چاہیے وہ ابھی تک ہمارے پاس ہے نہیں. سو بنیادی طور پہ آپ نے اپنا پائے بڑا کرنا ہے, ورنہ آپ دیکھیں جو کرب کرتے ہیں نا آپ امپورٹ پاکستان میں, اگر آپ نے جو چیز بناتے بھی ہیں, مطلب ٹیکسٹائل کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹیکسٹائل میں بہت ساری چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں پہ مطلب جو خام مال ہے اس تک پہ کئی دفعہ پابندی لگ جاتی ہے امپورٹ کی مد میں. ٹھیک ہے, تو جب آپ کو خام مال ہی نہیں ملے گا تو آپ فائنل پروڈکٹ کیسے, فنش پروڈکٹ کیسے بناؤ گے؟ سو ہر چیز سر میں آپ کہتے کہ سب چیزوں کی شاید ذمہ داری حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی, کافی چیزوں کی ڈالی جا بھی سکتی ہے کیونکہ پالیسی تو حکومت نے بنائی ہے نا. سستی کی بجلی کی آپ بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں یہاں پہ کیوں نہیں سوچا جاتا کہ جب پہ بجلی کا کارخانہ لگے گا وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کا انڈسٹریل یونٹ ہو. اگر وہاں پہ انڈسٹریل یونٹ نہیں ہے کسی وجہ سے, آپ کہہ رہے ہو کہ جی مجھے کوئلہ اس جگہ سے سورس ہوتا ہے تو مجھے یہاں پہ بنانا ہے, تو پھر وہاں پہ آپ ایک انڈسٹریل یونٹ بناتے ہو تاکہ آپ کو کاسٹ نہ پڑے ڈسٹریبیوشن کی, دیگر چیزوں کی. اب یہ ساری جو ڈسکشنز ہیں مطلب یہ کہاں ہوتی ہیں؟ سوال نمبر 1. سوال نمبر 2, اس کا ہم نے عملی نمونہ تو کبھی دیکھا نہیں. مجھے بتائیں کون سا پاور پلانٹ ہے آپ کا جس کے ارد گرد جو ہے وہ انڈسٹری لگی ہوئی ہے؟ سو یہ جب تک آپ ساری چیزوں کو مطلب ایز اے ہول نہیں دیکھو گے, ہر جگہ اگر دہاڑی ہوگی کہ جی اگر میں ادھر یہ کر دوں تو مجھے تھوڑے سے اتنے پیسے بچ جائیں گے, تو پھر یہ نہیں چل سکتا. اور سر دونوں چیزوں کے بڑے مکمل قسم کے حل ہیں, بڑے باقاعدہ حل ہیں, اور دنیا کے اندر آپ کو اس قسم کی مثالیں بھی مل جائیں گی. ایک تو یہ کہ جتنی میری اس کے اوپر ریسرچ ہے کہ جی اس قسم کے اگر آپ کی صورتحال ہو کہ انڈسٹری جو ہے اس کا پہیہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن نہیں ہو رہا, وہ کئی جگہ رکتا جا رہا ہے. تو بہت جگہوں پہ ایسے ہوا ہے کہ انہوں نے انڈسٹری سپلٹ اپ کر دی ہے اور اس کے علیحدہ آپ نے سینٹرز بنا دیے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ریلیف ملے گا. مطلب اگر ٹیکسٹائل آپ کی بہت بڑی انڈسٹری ہے, بنا دیں محکمہ ٹیکسٹائل کہ جی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے وہاں ایڈریس ہوا کریں گے. پھر وہ اپنی ایڈوائزری دے گی جی جو یس مین ہے, باس مین ہے ان کو, لیکن ان کی جو ڈے ٹو ڈے چیزیں ہیں ان کے مسئلے حل وہاں ہوں. آپ کی آٹو کی ایک علیحدہ بن جائے, آپ کی بینکنگ سیکٹر کی علیحدہ بن جائے. مائی پوائنٹ از کہ آپ نے جو اپنی ایک مکمل فائنینس ڈویژن جو ہے یا آپ کی ایف بی آر ہے, سب کچھ جو ہے اس کے اندر آپ اس کو سٹریم لائن کبھی آج تک ہم نے سوچا نہیں کہ ہم کر لیں کہ جی اگر آپ کے جو پاور سیکٹر سے میرا مراد ہے جو آپ کے وہ سیکٹرز جو کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور جن سیکٹرز کے لاس سے آپ کو بہت فرق پڑنا ہے, ان پہ توجہ ہونی چاہیے. اب ٹیکسٹائل والا بھی انہی کے پاس جا رہا ہے جو کہ جن کے پاس آٹو والا جا رہا ہے, جن کے پاس آٹو والے جا رہے ہیں اسی کے پاس میرے خیال میں فلاور والے بھی جا رہے ہوں گے, سیمنٹ والے بھی جا رہے ہوں گے. تو میں حکومت کی بھی ایک مجبوری جو ہے وہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈر سٹاف نہیں بھی ہیں وہ, لیکن اگر جب آپ پروسیس سٹریم لائن نہیں کریں گے تب تک کیا فائدہ ہوگا آپ کا. اب یہاں پہ ٹیکسٹائل والوں کی ایپٹما ایک ہے آل پر. اب ہر ادارے کے پاس اتنی اسٹرانگ یونین نہیں ہوتا, ہر کوئی سیمنٹ والوں کے پاس ایسا نہیں ہے, آٹو والوں کے پاس آج تک ایسا نہیں ہے. بھئی ایپٹما کیوں اتنا اسٹرانگ ہے؟ کیونکہ اسٹرانگ طاقتور کچھ اداروں نے مل کے اس کو ایک باڈی بنا لی جس کی حکومت سنتی ہے. لیکن حکومت صرف اس باڈی کی اس وجہ سے سنتی ہے کیونکہ جی وہ ٹیکسٹائل والے جو ہیں وہ سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے ایکسپورٹ کے اندر یا کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر کمی آ رہی ہے. سو
کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ حکومت ان ٹچ جائے ایپٹما کے پاس. ہر وقت تو ایپٹما چلی پھرتی ہے حکومت کے پاس, حکومت کا بھی ہونا چاہیے ہمارا یہ ونگ آپ سے بات کرنے آ رہا ہے کہ یہ کیوں ہوا, لیٹس سالو اٹ ٹوگیدر. آئی تھنک یہ اس قسم کی پروڈکٹیو اپروچ جو ہے نا ہمیں بہت لیکنگ ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.